السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکاری طور پر اسماعیل کی جانشینی کا اعلان ہو چکا تھا اور غزنی کے تمام سرداروں نے اسے اپنا امیر بھی تسلیم کر لیا تھا، لیکن سبکتگین کی وفات کے باعث ابھی تاج پوشی کی تقریب منعقد نہیں ہوئی تھی۔ اس دوران ملکہ ثانی امیر البتگین کی بیٹی، جو انقلاب زمانہ کے باعث ملکہ اول بن چکی تھی، کئی بار قید خانے جا کر محمود کی والدہ سے ملی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اسماعیل کے راستے سے ہٹ جانے پر مجبور کر دے۔ محمود کی والدہ، جو ایک زابلی شریف کی بیٹی تھی، ان دھمکیوں سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اس پر عمل کر ڈالو، مگر یاد رکھو محمود اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ محمود کی والدہ کے لہجے سے اسی روب و جلال کا اظہار ہو رہا تھا کہ جیسے وہ آج بھی غزنی کی ملکہ اول ہو اور امور سلطنت میں پورا اختیار رکھتی ہو۔ غور سے سنو کہ میں نے کبھی اپنے شوہر کو تمہارے خلاف نہیں ورغلایا اور زندگی کے اس طویل سفر میں کسی موڑ پر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی۔ تم نے میرے ساتھ یہ کیسا بے رحمانہ سلوک کیا کہ مجھے میرے شوہر کی بیماری کی خبر تک نہیں دی۔ میرے شریک زندگی کو جانا تھا سو چلا گیا، میری موجودگی بھی اسے جانے سے روک نہیں سکتی تھی، لیکن تم ایک بددیانت، سفاک اور خائن عورت ہو۔ تمہارا یہ عمل کیسا وحشیانہ تھا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی علالت سے بے خبر رہا اور ایک عورت اس کے شوہر کی خدمت سے محروم کر دی گئی۔ تم نے لوگوں کو ان کی امانتیں نہیں پہنچائیں، اس لیے بہت جلد تمہارے حقوق بھی سلب کر لیے جائیں گے اور تمہیں اس زمین پر کوئی گوشہ عافیت میسر نہیں آئے گا۔ دنیا کا ہر مجرم انسان اسی طرح آسودہ حال لوگوں کو بد دعائیں دیتا ہے، مگر کلمات بد ان خوش نصیبوں پر اثر انداز نہیں ہوتے جن کی تقدیریں سورج کی کرنوں سے لکھی جاتی ہیں۔ امیر البتگین کی بیٹی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہیں آخری بار حکم دیتی ہوں کہ تم اپنے بیٹے محمود کو میرے فرزند اسماعیل کی بیعت پر مجبور کر دو، ورنہ تم زیادہ دن تک زنداں کی سختیوں کو برداشت نہ کر سکو گے۔ میں نے ابھی تک بہت رواداری سے کام لیا ہے، مگر یہ بات مجھے بھی نہیں معلوم کہ میری آتش غضب کس وقت بھڑک اٹھے گی اور پھر اس آگ میں کیا کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تم اس راز سے بخوبی واقف ہو کہ میں غزنی کی ملکہ اول ہوں۔ اپنے شوہر کے سوا کسی دوسرے کا حکم سننے کی عادت نہیں ہے۔ محمود کی والدہ کے لہجے میں وہی شاہانہ طمطراق تھا۔ غاصب ملکہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج تک میں نے صرف ان لوگوں کی التجائیں سنی ہیں۔ اگر مادر اسماعیل بھی مجھ سے التجا کریں تو ممکن ہے کہ میں اپنی ماضی کی روایت برقرار رکھتے ہوئے ان کے الفاظ کو سماعت کا اعزاز بخش دوں۔ تمہارے ماضی پر وقت کے آہنی ہاتھوں نے کبھی نہ مٹنے والی سیاہی پھیر دی ہے۔ امیر البتگین کی بیٹی نے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہا، اب تم صرف اپنے حال کی طرف دیکھو، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک مجبور عورت ہو، جس کی ہر سانس پر مجھے مکمل اختیار حاصل ہے۔ اگر میں چاہوں تو اسی وقت تمہاری سانسوں کا شمار ختم ہو سکتا ہے۔ غزنی کی موجودہ ملکہ اسی لہجے میں بول رہی تھی۔ جسے اپنی سانسوں پر اختیار نہ ہو، وہ کسی دوسرے کی سانسیں کس طرح غصب کر سکتا ہے؟ محمود کی والدہ نے بڑے صبر و تحمل سے جواب دیا، تم اپنے بیٹے محمود کو لکھو کہ امیر سبکتگین مرحوم اپنی زندگی میں وراثت کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ غزنی کی ملکہ کے اعصاب پر طاقت کا نشہ طاری تھا، اس لیے وہ سیاسی تقاضوں سے بے نیاز ہو کر بول رہی تھی۔ امیر کے فیصلے کے بعد اقتدار کا مسئلہ متنازع نہیں رہا۔ اسماعیل کسی شرکت کے بغیر اس تاج غزنی کا وارث ہے، اس لیے محمود کو سر اطاعت خم کرتے ہوئے دارالحکومت پہنچ جانا چاہیے اور پھر اسماعیل کی تاج پوشی میں شرکت کر کے اپنے نئے امیر کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے۔ اسی میں اس کی خیر ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے کو زندگی بھر صرف 2 سبق دیے ہیں، معزول ملکہ نے اسی شاہانہ وقار کے ساتھ کہا۔ پہلا یہ کہ اپنے حق کی حفاظت کے لیے ہر سود و زیاں سے بے نیاز ہو کر
آخری سانس تک لڑتے رہو۔ دوسرا یہ کہ بندگان خدا کے حقوق پر غاصبانہ قبضہ تو کجا، ان کی طرف حریصانہ نظروں سے دیکھنا بھی حرام ہے۔ اب تمہیں اپنے بیٹے کو تیسرا سبق بھی دینا ہوگا۔ ملکہ غزنی کے متکبرانہ لہجے میں مزید شدت پیدا ہو گئی تھی، اور وہ سبق یہ ہے کہ اگر محمود اپنی جان کی بقا چاہتا ہے تو بلا تاخیر اسماعیل کے سامنے گھٹنوں تک جھک جائے۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، معزول ملکہ نے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، اگر محمود پر ایسا وقت آ گیا تو میں اس کی موت کے لیے ہاتھ اٹھانا زیادہ پسند کروں گی، اور اسے یہ بھی لکھ دو کہ اگر اس نے ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں کیا تو پھر تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ محمود کی والدہ کو خوف زدہ کرنے کے لیے ملکہ غزنی نے بڑا اوچھا ہتھیار استعمال کیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو خوب جانتی ہوں، قیدی ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم محمود کے پاس میری لاش بھی بھیج دو تو وہ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ملکہ غزنی مایوس ہو کر چلی گئی۔ پھر اس نے اپنے تمام ہم نوا سرداروں کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے پوری صورتحال سے آگاہ کیا اور محمود کی والدہ کے انکار کے سلسلے میں مشورہ مانگا۔ ابھی تمام وزرائے مملکت گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ملکہ غزنی خود ہی بول اٹھے، میرا خیال ہے کہ اگر اس بد دماغ عورت پر ہلکا سا تشدد کیا جائے تو اس کے ہوش و حواس درست ہو جائیں گے، اور پھر وہ محمود کو اسماعیل کی اطاعت پر مجبور کر دے گی۔ نہیں ملکہ عالیہ، تمام وزرائے مملکت نے بیک زبان کہا، آپ کی یہ سوچ درست نہیں ہے۔ ایک تو وہ عورت ہیں اور دوسرے غزنی کی ملکہ اول بھی رہ چکی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ تشدد کا رویہ مناسب نہیں۔ جب اہل غزنی کو یہ خبر پہنچے گی تو ایک مظلوم عورت ہونے کے سبب رعایا کے دلوں میں ان کا احترام بڑھ جائے گا، اور اس کے برعکس آپ کے وقار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ وزرائے مملکت دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے غزنی کی جذباتی ملکہ کو مشورہ دے رہے تھے۔ ویسے ہماری ذاتی رائے تو یہی ہے کہ آپ انہیں زنداں کی تاریکی سے نکال کر قصر شاہی کے کسی آراستہ کمرے میں منتقل کر دیں، اس طرح تو رعایا سے اس کا رابطہ قائم ہو سکتا ہے۔ اپنے وزیروں کا مشورہ سن کر ملکہ غزنی کی پیشانی شکنوں سے بھر گئی تھی، اور اس رابطے کے پردے میں کوئی بغاوت بھی پرورش پا سکتی ہے۔ امیر البتگین کی بیٹی کا انداز گفتگو تحقیر آمیز تھا، جیسے وہ اپنے وزیروں کے مشورے کا مذاق اڑا رہی ہو۔ کسی بغاوت کا امکان تو موجود نہیں کہ غزنی کی عوام پر ہماری گرفت مضبوط تر ہے۔ ایک وزیر نے جواباً کہا، ہم نے ملکہ عالیہ کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ صاحبزادہ محمود کی والدہ کو ایسے چھوڑ دیا جائے اور وہ قصر شاہی کی حدود سے نکل کر غزنی کے باشندوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتی پھریں۔ ہم نے تو صرف اتنا عرض کیا تھا کہ آہنی زنجیروں کو ان کے جسم سے الگ کر دیا جائے تاکہ غزنی کی عوام آپ کے فراخ دلانہ طرز عمل کو ستائشی نظروں سے دیکھیں اور آپ کی ذات گرامی پر کوئی حرف نہ آئے۔ آپ زیادہ سے زیادہ انہیں قصر شاہی کے کمرے میں بند کر دیں تاکہ عوامی رابطے کے سارے اندیشے ختم ہو جائیں اور ان کے حلقہ اثر کے لوگ آپ کی طرف انگشت نمائی نہ کر سکیں۔ وزرائے مملکت نے انتہائی مناسب مشورہ دیا تھا، مگر غزنی کی جذباتی اور ضدی ملکہ نے اپنے مشیروں کی اس رائے کو لائق اعتنا نہیں سمجھا۔ امیر البتگین کی بیٹی نے محمود کی والدہ پر کسی قسم کا تشدد تو نہیں کیا، مگر ان کی زنجیریں بھی نہیں کاٹیں اور ملکہ اول کو ایک عام قیدی کی طرح اپنے روز و شب بسر کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر ایک دن اپنے وزیروں سے مشورہ کیے بغیر ملکہ غزنی نے خفیہ طور پر ایک معتبر قاصد کو محمود کے نام خط دے کر نیشا پور کی طرف روانہ کیا۔ اس خط میں واضح طور پر تحریر تھا، محمود، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ امیر سبکتگین نے مجھے تمام سرداران قوم کے سامنے اپنا جانشین نامزد کیا ہے، اس لیے میں سلطنت غزنی کا جائز وارث ہوں اور تم پر میری اطاعت فرض ہے۔ اس لیے اگر تم اپنی اور اپنی والدہ کی زندگی چاہتے ہو تو میرا خط پاتے ہی مجھے اپنا امیر تسلیم کر لو اور مجھے اپنی اطاعت و فرما برداری کا ثبوت دینے کے لیے
فوری طور پر سپاہیوں کے ایک مختصر سے دستے کے ساتھ غزنی پہنچ کر کھلے عام میری امارت کا اعلان کرو۔ یہ خط اسماعیل کی طرف سے تھا، جس کا ایک ایک حرف ملکہ غزنی کی مرضی کے مطابق تحریر کیا گیا تھا۔ قاصد کو نشا پور روانہ کرنے کے بعد امیر البتگین کی خود سر بیٹی نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ ایک عام دنیا دار عورت تھی، اس لیے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی مرتبے کو سمجھنے سے قاصر رہی۔ دوسرے دنیا پرستوں کی طرح ملکہ غزنی کا بھی یہی خیال تھا کہ اس کے شوہر کی اندھی عقیدت نے غزنی کی گلیوں میں گھومنے والے ایک مفلوق الحال شخص کو ولایت کے درجے تک پہنچا دیا ہے، ورنہ حقیقتاً نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فضائل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور جب ملکہ غزنی کو اس کے بیٹے اسماعیل نے پوری رنگ آمیزی کے ساتھ یہ واقعہ سنایا کہ نظام شاہ نے ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں امیر سبکتگین کو غیر منصف مزاج حکمران کہہ کر پکارا ہے اور مرحوم فرما روا کی وصیت کو ناجائز قرار دیا ہے، تو ملکہ غزنی مشتعل ہو گئی اور اس نے شدید عالم غضب میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ نظام شاہ کو قید خانے سے نکال کر اس کے روبرو پیش کریں۔ امیر غزنی کے اس حکم سے پہلے امام رکن الدین مسعود اور دوسرے درباری علماء نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف امیر کی بیٹی کے کان بھر چکے تھے۔ ملکہ عالیہ، نظام شاہ ایک جاہل اور گمراہ شخص ہے جسے صاحبزادہ محمود کی توہم پرستی نے ولی کامل بنا دیا ہے۔ امام رکن الدین مسعود نے نہایت ہوشیاری سے محمود کی ذات کو اپنے انتقام کا ہدف بنایا تھا۔ وہ زمانہ ساز عالم خوب جانتا تھا کہ اس وقت محمود ملکہ غزنی کا بدترین دشمن ہے، اور ایک عورت کی اسی نفسیاتی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امام رکن الدین مسعود نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور محمود دونوں سے اپنی توہین کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ امیر مرحوم پر یہ سنگین تہمت ہے کہ وہ گلیوں کے ایک بھکاری کو ولی کامل سمجھتے تھے۔ ملکہ عالیہ کو یاد ہوگا کہ امیر مرحوم نے محمود کا نکاح پڑھانے کے لیے مجھے طلب کیا تھا، مگر محمود نے عین موقع پر پوری تقریب کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا اور پھر خود شاہی رتھ میں سوار ہو کر اس جاہل نظام شاہ کو لینے چلا گیا تھا۔ یہ کہہ کر امام رکن الدین مسعود ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور بڑے ریاکارانہ انداز میں کہنے لگے، امیر مرحوم ایک نہایت مشفق و مہربان باپ تھے، اس لیے بیٹے کی بے جا ضد کے سامنے مجبور ہو گئے۔ رکن الدین مسعود کی یاد دلانے پر ملکہ غزنی کی نظروں کے سامنے محمود کی شادی کا پورا منظر ابھر آیا۔ ہاں، میں اس واقعے کو فراموش نہیں کر سکتی۔ ملکہ غزنی نے امام رکن الدین مسعود کی بات سن کر عجیب انداز میں اپنے سر کو جنبش دی۔